تو دیکھیں کہ میری زمین میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے۔ لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا ہے، کوئی مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی نمازی نیک صالح پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100، یعنی کہ اور گننے میں آپ کو پتہ ہے 1-1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے۔ اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں جا کے۔ دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں، اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی، مسجد مکمل ہو گئی۔ سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمہ لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے، وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی، فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبری، یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ آپ شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا، سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے۔ اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد میں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، ہاں جی، کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ آیا پر فلانا بندہ کھا گیا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو 1-2 بات اور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا جی کچھ میں نے بھی دیے۔ میں کہ چل پہلے تیرے تے دعا مانو ہاں چلیے، کہتے جی نہیں وہ تو میں دے چھڑے، تو میں کہ پھر جنہیں دیتے سنو نہ بھی دے ہی چھڑے کہ تم صاحب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے،
اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. میں کیا بھائی تیرے تے دعائیے نہ پیسے جڑے تیرے کھا گئے تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے. آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کام دیکھیں، اخراجات دیکھیں، معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے. آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، دنگا ہوتا ہے. اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے، جینا تو ہے نا دنیا میں. وہ بھی پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان پارٹی پاری کیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں. پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے. ایک نے کہہ دیا تو کھل کے نماز پڑھا، سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ تو فارغ ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی. مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو ادھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی وادی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے. اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے. مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں. آ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں. یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے. چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے. یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں. کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں. انہوں نے نا سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا. اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے. فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے. اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے، مکمل. اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی. وہ مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے. مسجد نبوی میں کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے. نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے. پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا. فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل ہوں.